یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہیں. ویسے ساتھ میں یہ 4 اللہ کے نام ہیں، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع. اے اللہ پیدا کرنے والے، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے. تصویریں بنانے والے، عطا کرنے والے. عطا کیا کرنا ہے، کیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے؟ ربی حبلی من الصالحین. یہ اللہ کے 4 نام 100 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور ربی حبلی من الصالحین یہ بھی 100 مرتبہ. سورہ محمد 1 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ. یہ پڑھائی سارا دن میں ایک ہی مرتبہ کرنی ہے. پانی پر، تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، اللہ اولاد نورینہ سے نوازیں گے. ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ سے وظیفہ لیا تھا اولاد کے لیے، ماشاءاللہ وہ ابھی امید سے ہیں، تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کے گھر میں پہلے لڑکیاں کافی زیادہ ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اولاد نرینہ سے اللہ تعالیٰ نوازیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے وہ میں ابھی دعا ذکر کر کے ہٹا ہوں. ربی حبلی من الصالحین یہ سجدے میں آپ پڑھ کے تہجد کے وقت 40 مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ اللہ بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے. اور تہجد پڑھنی شروع کر دیں، تہجد میں اللہ سے بیٹا مانگیں، انشاءاللہ اللہ بیٹا آپ کو بیٹے کی نعمت سے نوازیں گے. اس سیشن کو ساتھ ساتھ سارے بھائی شیئر بھی کرتے جائیں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں ذبح ہوتے دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی تعبیر ہے کہ وہ شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے، شیطانی خواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا جو ہے وہ گلا کاٹ دیا گیا ہے، اور گلا میرا جو میرا سر ہے وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، اور میرا تن پیچھے پیچھے اس کو پکڑ رہا ہے. فرمایا یہ تمہارے ساتھ شیطان کھیل رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو شیطانی خواب ہے، اس کو اثر زائل کر دیں. اعوذ باللہ پڑھ کے. یا ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے پرسنل جو ڈاکومنٹ ہیں وہ گم ہو گئے ہیں ان کے لاکر سے، اور اس لاکر کی جو چابی ہے وہ کسی کے پاس نہیں تھی سوائے ان کے، اور وہ ٹوٹا بھی نہیں ہے، تو کسی نے ان کو کہا ہے کہ یہ جن لے گئے ہیں. شیاطین جو ہیں وہ یہ ریئل میں دیکھا، خواب نہیں ہے. جی شیطانی اثر اس طرح ہو سکتا ہے. شیاطین کو اللہ نے طاقت دی ہے، کچھ ایک شیاطین ہیں جو اس طرح کر سکتے ہیں. تو آپ وہاں اس کونے، اس کمرے کے کارنر میں 11 اذانیں دینی ہیں 7 دن آپ نے. اگر شیطانی اثر ہوگا تو انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 2 کل، یہ بھی اسی کمرے میں 11 مرتبہ پڑھنے ہیں چاروں کونوں میں. یہ عمل 1 ہفتہ کریں انشاءاللہ اللہ جو ہے اللہ کے فضل سے اگر شیطانی اثر ہوا تو وہ واپس آ جائے گا، مل جائیں گی آپ کو چیزیں. دوسرا، اگر وہ جادو جنات کی وجہ سے نہیں گئیں، غائب ہوئیں، تو پھر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ 700 مرتبہ سارا دن میں پڑھیں. یہ عمل کر لے انشاءاللہ کہیں بھی گم ہوں گی اللہ کے فضل سے آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. کیا کوئی عالم مریض کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اسے آزمائش ہے یا بد دعا؟ نہیں، ایسے نہیں پتہ چلتا، نہ ہی ایسے کوئی بھی بتا سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں بتانے والے کسی کے بارے میں کہ اس پر آزمائش ہے یا بد دعا ہے. ہاں، ہم اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں اور اس کو تلقین کر سکتے ہیں کہ آپ استغفار کرو، چاہے وہ آزمائش ہے یا بد دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے محفوظ کرے. نہ تو ہم جو ہے آزمائشوں کے قابل ہیں، اتنے ہمارے ایمان پختہ نہیں ہیں کہ ہم آزمائشوں پر پورا اتر سکیں، اور نہ ہی ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کا غضب کسی کی بد دعا کی وجہ سے ہم پر آئے اور ہم اس کو برداشت کر لیں. تو استغفار کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، تہجد کے وقت اٹھ کے. انشاءاللہ کوئی بھی معاملہ ہوگا اللہ خیر و برکت فرما دیں گے. معاملہ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں جسے اللہ تعالیٰ اصل روپ اور اس کی اصل نیت جو ہے وہ سامنے آ جائے کسی انسان کی. دیکھیں یہ اللہ سے ہم نے مانگنا ہے، اللہ کو پکارنا ہے کہ یا اللہ میرے معاملات بہتر کر دے، جو بھی میں کام کرنے والا ہوں یا جو بھی کرنے والی ہوں اس میں مجھے دکھا دے کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر. تو اس کے لیے بہترین طریقہ کار دعا استخارہ ہے. روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لی جائے 2 رکعتیں پڑھ کے. تو جو بھی آپ کام کرنے والے ہیں، جو بھی معاملات کرنے والے ہیں کسی کے ساتھ، چاہے وہ رشتے کی صورت ہے، چاہے وہ لین دین کی صورت ہے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ اصل میں معاملات کیا ہیں، تو آپ وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سامنے لے آئیں گے. جو بھی معاملات ہیں وہ واضح ہو جائیں گے آپ کے سامنے. خواب میں خوبصورت جوتا ملنا کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بہن کا سوال ہے. یہ پورا خواب بتائیں. جوتا ملنا، ویسے یہ خوبصورت جوتا ملنا اچھا خواب ہے، کامیابی کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سیدھا رستہ دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ.
میں نے خواب میں ایک کچی زمین پر اپنے بالوں کے گچھے پڑے ہوئے دیکھی ہیں، ان کے جو بال ہیں وہ 22 سال ہو گئے ہیں جو وہ ایسا ایسا گر رہے ہیں، کچھ حل وغیرہ بھی بتا دیں۔ نظر بد بھی ہو سکتی ہے اور شیطانی اثر بھی ہو سکتا ہے، میں پڑھائی بھی بتا دیتا ہوں، نسخہ بھی بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ وہ کریں، اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، آخری 2 کل 21 مرتبہ۔ پانی پر اور تیل پر دم کر لینا ہے، پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، یہ صبح شام پڑھائی کرنی ہے۔ اس کے ساتھ روغن لے لیں، روغن بادام، روغن کدو، روغن آملہ، روغن خشخاش، روغن لبوب سبا اور روغن گل، یہ 6 روغن لے کے ہم وزن لے لیں، ان کو مکس کر لیں اور یہ سر پہ لگائے جائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ بالوں کو گرنے والا معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ محمد شکیل رانا، ان بھائی کا سوال ہے کہ اپنی بیوی کا گلا کاٹنا کیسا ہے خواب میں؟ یہ شیطانی خواب ہے، شیطان جو ہے وہ کبھی آپ کو آ کے بیزار کرتا ہے اور کبھی کسی کے بارے میں جو ہے برے وسوسے ڈالتا ہے، تو یہ شیطانی خواب ہے، اس کا اثر زائل کر دیں اور اگنور کریں اس کو۔ جوؤں کا علاج بتا دیں، کیا یہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ نہیں، یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ہر کام میں ناکامی ملتی ہے، کامیابی ہونے کے لیے دعا بتا دیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 101 ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا پڑھیں، اللہ تعالیٰ کامیابی دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ ساتھ میں سورہ توبہ کی آخری آیت اور استغفار کثرت سے کریں، جو بندہ پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ توبہ کی آخری آیت اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بہتر کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کامیابی عطا کرتے ہیں، اس کا کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ سمندر میں ایک کالے پانی والا ایک تخت ہے اور میں نے ہاتھ میں تلوار لے اسے توڑتے جا رہا ہوں۔ نماز میں کوئی بھی خیال آتا ہے، کسی طرف بھی گمان جاتا ہے، تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرمایا ہے، جو ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ خنزب نامی ایک شیطان ہے جو آ کے تمہیں پریشان کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ جب نماز میں کوئی بھی معاملات آئے، اس طرح کا خواب آئے تو آپ نے کیا خیال آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار پڑھنا ہے اور اپنی لیفٹ سائڈ پر پھونک دینا ہے لعاب والا، تو انشاءاللہ اس سے جو بھی شیطانی اثر ہے اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو جائے گا۔ خواب میں سورہ بقرہ کی آخری یاد پڑھنا کیسا ہے؟ یہ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں سے بھی نوازیں گے، صحت و تندرستی سے بھی نوازیں گے، اور جادو کا اگر اثر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ ریئل میں بھی حقیقت میں بھی پڑھا کریں اس کو۔ محمد شکیل بھائی کا سوال ہے، خواب میں بورڈ کا درخت ہرا بھرا دیکھنا، نئے پتے نکلتے دیکھنا۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت سے نوازیں گے۔ یہ خواب میں کھانے پینے کی چیزیں دیکھنا، مثلا گاجر کا حلوہ وغیرہ اس طرح کی ہاں، جو بندہ دیکھتا ہے اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ جو یہ کھانے پینے والی چیزیں دیکھتا ہے وہ کیا کھا رہا ہے یہ پتہ چل جائے تو اس کی تعبیر بھی بتا دی جاتی ہے، لیکن جیسے گاجر کا حلوہ کھانا تو یہ خوشی کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ خوشخبری انشاءاللہ جلدی اس کو دیں گے۔ احمد رضا بھائی، آپ کا سوال ہماری نظر سے گزرا نہیں ہے، آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ جن بھائیوں کو سوال کا جواب نہیں ملتا وہ رپیٹ کر دیا کریں، بسا اوقات جو ہے وہ سوال گزر جاتا ہے، ایک سوال پوچھتے ہیں تو وہ سوال گزر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ ڈھونڈتے ہیں، دوبارہ ملتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ ہو جاتا ہے۔ دوبارہ رپیٹ کر دیں گے تو ہماری نظر سے گزر جائے گا اور انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ان کی والدہ نے، ایک بھائی کا سوال ہے، موز بھائی کا سوال ہے، ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا ہے کہ گھر کے چاروں طرف سے سیاہ رنگ کے چوہے ہیں اور ایک چوہا ان کے ہاتھ پر بھی چپک جاتا ہے۔ یہ جو ہے وہ حاسدین کی علامت ہے، شیطانی اثر کی بھی علامت ہے، جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے والے، آپ کو مالی لحاظ سے یا جانی لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے حاسد جو ہیں وہ ہیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ جو ہے اس خواب کا اثر زائل بھی کریں، صدقہ بھی کریں اور 2 رکعتیں بھی پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے۔ دوسرا یہ ہے، کچھ میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کرتے رہیں، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک تو سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام لازمی پڑھیں، اور ساتھ میں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 100 مرتبہ صبح شام سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 اللہ توکلنا سے یہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیں گے۔
یہ خواب میں پیسے گم جانا کیسا ہے؟ اکثر دیکھتے ہیں کہ ان کے پیسے گم جاتے ہیں یا چیزیں گم جاتی ہیں. یہ جو ہے شیطانی اثر کی علامت بھی ہو سکتی ہے، خواب میں کوئی چیز گمی ہوئی دیکھنا. تو پورا خواب بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر بتا دی جائے گی. خواب میں کالا چیتا دیکھنا کس طرح دیکھا ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. خواب میں کسی چیز کو دیکھنا، اس کے دیکھنے کے بعد وہ کس طرح دیکھا ہے، پھر ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے یا کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے. لیکن ایگزیکٹ خواب کی تعبیر جو ہے وہ ایسے نہیں بتائی جاتی. ہاں اشارتاً ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ اس کا کس طرف اشارہ ہے. تو کوئی بھی اس طرح کا جانور جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو یا پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو تو یہ شیطانی اثر کی علامت ہو سکتی ہے، یہ برا خواب ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کی جائے. جنات کو بوتل میں کیسے بند کرتے ہیں؟ جنات بوتل میں بند نہیں ہوتے میرے بھائی. یہ کون کہتا ہے کہ جن بوتل میں بند ہوتے ہیں؟ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ تصوراتی علاج کرتے ہیں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ مریض کے ذہن میں ہی بند کر دیتے ہیں. یعنی مریض کی سوچ جو اٹکی ہوتی ہے کہ میرے اندر جن ہے یا میرے سامنے جن ہے، تو وہ اس کو جو ہے وہ سوچ میں ہی، گمان میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس بوتل میں دیکھو کچھ ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو کلاسیکل کنڈیشن بھی کہتے ہیں نفسیات کی زبان میں. تو آپ جو کچھ سوچتے رہتے ہیں، جس چیز میں بار بار آپ جو ہے وہ گزرتے رہتے ہیں، تو آپ جو ہے اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس طرح بوتل میں بند کرنے کا سین ہے. ویسے میں نہیں سمجھتا کہ بوتل میں جن بند ہو جاتے ہیں. ہسبینڈ کا دھیان دوسری عورتوں کی طرف ہے، اپنی بیوی سے نفرت ہے، کیسے دور کریں؟ تہجد کی نماز شروع کر دیں. 1000 مرتبہ دن میں استغفر اللہ شروع کر دیں. 300 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ شروع کر دیں. اور یہ ایک دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھنی شروع کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے وہ دھیان دوسری عورتوں کو دور کر دے اس سے. خواب میں نے دیکھا ہے کہ ایک کالا لمبا سانپ دیکھا ہے جس کا منہ عورت کا ہے اور وہ اڑ سکتا ہے. وہ اپنی نانی کی قبر پہ جاتی ہیں، وہ اڑ کر وہاں آ جاتا ہے، مطلب وہ جو سانپ ہے وہ یہ چھپ جاتی ہیں اور وہ شیطانی اثر، سانپ جو ہے وہ آسمان کی طرف چلا ہاں جاتا ہے. شیطانی اثر کی علامت ہے. خواب کا اثر ظاہر کر دیں اور اذکار کیا کریں. اللہ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اذکار کی ضرورت ہے آپ کو. شاہین بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں کالا سانپ نظر آتا ہے جو کہ ڈستا ہے. یہ بھائی کس کو خواب نظر آتا ہے؟ اگر تو آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کے اہل خانہ میں سے کسی کو نظر آتا ہے تو جو ممکن ہے کہ ان پر جادو کا مسئلہ ہو. بھائی ایک تو پہلی فرصت میں اس خواب کا اثر ظاہر کریں اور صدقہ دیں اور 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے اس کے شر سے بچنے کی دعا کریں. دوسرا بغیر کسی مطلب دیر کیے اس کے علاج پر توجہ دیں. سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 2 کل 33 مرتبہ. صبح و شام پانی پر دم کر کے پانی پئیں، تیل پر دم کر کے تیل لگا کے نہائیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کثرت استغفار جاری رکھیں. اللہ آپ کو اس کے شر سے محفوظ رکھے. اور ہمارے چینل سے رقیہ دم لے لیں، وہ رقیہ دم سنا کریں. اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ. سورۃ توبہ کی آخری آیت کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ 100 مرتبہ صبح شام پڑھ لیں. اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، کسی کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو 7 مرتبہ بھی کافی ہے. ہمارا جو ایڈریس ہے وہ ہمارے پیج پر موجود ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. بتا بھی دیں، ذکر کر دیں. یہ جامعہ محمدیہ دارالاسلام 110 بہرحال چیچا وطنی میں ہے، ضلع ساہیوال کی تحصیل ہے، پنجاب کے اندر. لوکیشن جو ہے وہ فیس بک پیج پر موجود ہے. یہ خواب جو کالے چیتے والا کا سوال تھا، وہ دیکھتی ہیں کہ کالا چیتا ان کی طرف آ رہا ہے اور وہ ان سے ڈر رہی ہیں. ہاں شیطانی اثر ہے، شیطانی اثر کی علامت ہے. میں نے ذکر کیا ہے پہلے بھی کہ کوئی بھی جانور آپ دیکھیں آپ کو پریشان کر رہا ہے، حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جادو جنات یا شیطانی اثر کی علامت ہو سکتی ہے. لیکن ہم یہ اس طرح علامت دیکھ کے یہ بتا سکتے ہیں آپ کو کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے. لیکن ایگزیکٹ خواب کی تعبیر جو ہے وہ مریض کے آنے سے یا اس سے مطلب تفصیلاً پوچھنے سے ہی پتہ چلتی ہے. بہرحال آپ اذکار اور پڑھائی کریں، خواب کا اثر ظاہر کر دیں. جادو سے حفاظت کی جو ہم نے پڑھائی دی ہوئی ہے وہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جادو جنات کے حملے سے محفوظ کریں گے. اور رات کو سونے کے اذکار لازمی کریں.
آپ سے اولاد کے لیے پڑھائی وغیرہ لی ہے، دم وغیرہ بھی سنتی ہیں، طبیعت کافی خراب رہتی ہے، ابھی بھی جسم میں بہت زیادہ درد ہے، سر بہت زیادہ درد رہتا ہے، جسم اور سینہ کافی زیادہ بھاری اور درد محسوس کرتے ہیں، یہ ادھر آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ یہ آپ رقیہ دم بھی سنیں، اور جو پڑھائی دی ہے پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگا کر نہا لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملات ہیں شیطانی اثر کے ان کو دور کر دے گا۔ اگر اچانک کہیں درد ہو یا کچھ اس طرح کا معاملہ پڑھائی کے دوران بنے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے۔ خواب میں ہاتھ سے کیڑے نکلنا کیسا ہے؟ خواب میں؟ ہاں جی، خواب میں دوبارہ بتائیے گا۔ خواب میں ہاتھ سے کیڑے نکل رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ دو طرح، اس کی تعبیر تو میں نہیں بتا سکتا یہاں پہ، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کو ذکر کی ضرورت ہے، ان کو پڑھائی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جادو جنات کے شر سے محفوظ کرے۔ آپ جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی جاری رکھیں اور صدقہ دیں۔ اچھا پہلو اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پڑھائی کی برکت سے جو بھی جسم میں بیماری ہے یا جادو جنات کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ ختم کر دیں گے۔ رشتے آنے پر استخارہ بھی کرتے ہیں، پر ہمیشہ فیصلہ نہیں لے پاتے، ہمیشہ کنفیوز رہتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، بدگمانی ڈالتا ہے۔ آپ استخارے کا مطلب ہی یہ ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم استخارہ کرنے کے بعد سوچنے بیٹھ جاتے ہیں۔ استخارہ کرنے کے بعد تو سوچنا ہی نہیں ہے، بات ختم کر دی۔ کیا کیا ہم نے اللہ کے ذمے اپنا فیصلہ رکھ دیا کہ یا اللہ یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں اور میں نے تیرے سے مشورہ لیا، میرے لیے بہتر ہے تو بہتر کر دے، نہیں بہتر تو مجھے اس سے موڑ لے۔ استخارے کی دعا کا مطلب معنی یہ ہے۔ اب بندہ یہ اللہ سے مشورہ لینے کے بعد، اللہ کے سپرد کرنے کے بعد بھی ہم سوچنا شروع کر دیں تو یہ پھر ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم نے پھر سوچنا ہی نہیں ہے، ہم نے کام کر لینا ہے۔ اگر ہمارے لیے بہتر ہوگا تو وہ کام ہم کر سکیں گے، اگر ہمارے لیے وہ کام بہتر نہیں ہے تو ہم وہ کام قطعاً نہیں کر سکتے، اللہ خود ہی ہمیں اس سے موڑ لے گا انشاءاللہ۔ تو استخارے کی دعا پڑھنے کے بعد آپ کام کریں، انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کو ناکام نہیں کریں گے۔ السلام علیکم، میں اولاد کی بندش کی پڑھائی کر رہی ہوں 2 ہفتوں سے، مجھے لگتا ہے کہ اچھی خبر ہے، کیا میں پڑھائی جاری رکھوں؟ ہاں پڑھائی جاری رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حفاظتی پڑھائی بڑھا دیں، پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ کیا آپ سے فون پر بات ہو سکتی ہے؟ ناصر احمد کا سوال ہے۔ بھائی فون پر بات نہیں ہو سکتی، اسی لیے ہم یہاں پر یہ سوال و جواب کی نشست کر رہے ہیں۔ میرے شاگرد جو ہیں وہ کالز وغیرہ سنتے ہیں ہفتہ اتوار کو، اور ہماری ٹیم کوشش کرتی ہے کالز سننے کی اور رپلائی دینے کی۔ باقی یہ ہے کہ آپ یہاں پر سوال اپنا کر لیں، اگر آپ کو کوئی ضروری کام ہے تو وہ ہمارے پاس ہفتہ اتوار کو ہم بیٹھتے ہیں، آ کر ملا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا عمل بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا عمل کثرت استغفار ہے، اور ساتھ میں درود ابراہیمی ہے اور تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان طریقہ بتایا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خود پوچھتے ہیں بندے سے کہ کیا مانگتے ہو، تو بندہ اس وقت جو بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابی نے کہ جنت میں آپ کے قریب جانا چاہتا ہوں، آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، جو بندہ جنت چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا سجدے کثرت سے کرنے شروع کر دو۔ تو جو بندہ سجدے کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر والا معاملہ فرماتے ہیں اور اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ جو ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، میں نے سیشن شروع ہونے سے پہلے یہ بات کی تھی، سیشن شروع ہوتے ہی، کہ جو بندہ ذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، بس ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ہیپاٹائٹس سی کا وظیفہ بتا دیں اس کے علاج کا۔ اس میں ایک پروپر جو ہے وہ ایک علاج چلتا ہے اس کا، تو میں فی الحال پڑھائی بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، پانی پر اور تیل پر دم کر لیں، پانی پئیں، تیل سر میں، ناف میں، پاؤں میں لگانا ہے صبح و شام، اور اس کے ساتھ کچھ علاج بھی ہم بتاتے ہیں، تو وہ مریض ہمارے پاس آئے تو اس کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں تو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، لیکن یہ عمل کرنے سے بھی انشاءاللہ کوئی بھی بیماری ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہو جاتی ہے۔ خواب میں آگ پر گندا پانی ابلتے دیکھنا اور فوت شدہ والدہ کو
کپڑے دھوتے دیکھنا، ان کے کپڑے دھوتے دیکھنا. ہاں، یہ فوت شدہ والدہ کو کپڑے دھوتے دیکھنا یہ اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ ہم جو دعا کرتے ہیں نا مغفرت کی جنازے میں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو اور فوت ہونے والے کو گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے کپڑے میں سے میل نکل جاتی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمیوں کوتاہیوں کو دور کر دیا اور اللہ ان کے لیے خیر و برکت والے معاملات کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ جو ہے پڑھائی اور ذکر کرتے رہیں ان کے لیے، جو بھی آپ ان کے لیے دعا صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو اس کا اجر پہنچ رہا ہے، آپ وہ جاری رکھیں. خواب میں بارش میں دعا کرنا بہت اچھا خواب ہے، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، صحت بھی ملے گی اور جو ہے خوشخبری بھی ملے گی. ساتھ ساتھ اس سیشن کو سارے بھائی شیئر بھی کرتے جائیں. علی اکبر بھائی آپ کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے. رضوانہ بہن آپ کے سوال کا جواب بھی دیا جا چکا ہے. فالج کا علاج بتا دیں. فالج کا سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ غابن 1 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، اور انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین 100 مرتبہ. یہ پانی پر زیتون اور کلونجی کے تیل پر دم کر لینا ہے. زیتون اور کلونجی کا تیل ہم وزن لے لینا ہے، اس کو مکس کر لینا ہے، اور منہ کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہے تو اس کی مالش روزانہ کیا کرنی ہے، پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پلایا کرنا ہے. اور ساتھ میں رقیہ دم اور تلاوت، سورۃ الرحمن کی تلاوت اور رقیہ دم یہ 3 مرتبہ سنانا ہے. انشاءاللہ 1 مہینے میں اللہ کے فضل سے کسی بھی وجہ سے فالج ہوا ہے، چاہے وہ روحانی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے یا ویسے ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ بہتری پیدا کر دیں گے انشاءاللہ اس میں. شادی کے 5 سال ہو گئے ہیں، بہت بیمار رہتی ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے. اولاد کا بھی مسئلہ ہے اور جاب کا بھی مسئلہ ہے. اولاد کے لیے ہم نے پڑھائی پیچھے ذکر کی ہے، تو وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے. بیماری کے لیے سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ الرحمن اور آخری 3 کل 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے پی لیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی بیماری ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی. رقیہ دم سنیں، اگر روحانی مسئلہ جادو جنات کا ہوگا صبح شام 1 مرتبہ سن لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. خواب میں بہت بڑے 3 اژدہے دیکھے ہیں، ایک میرے ہاتھ کو لپیٹ لیتا ہے اور نہیں چھوڑتا. ایک بہن کا سوال ہے. آپ کو پڑھائی کی ضرورت ہے، شیطانی اثر کا مسئلہ ہے، جادو یا جنات کا ہو سکتا ہے. آپ حفاظتی پڑھائی جو جادو جنات سے حفاظت کی پڑھائی ہے وہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے. پلیز ایک دن فیصل آباد کے لیے بھی مختص کریں تاکہ قریب کے لوگوں کے لیے فائدہ ہو. فیصل آباد سے چچا وطنی دور نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں چچا وطنی. یہ جو ہے وہ مسئلہ ہونا چاہیے ان لوگوں کے لیے جو کراچی سے آتے ہیں یا سندھ سے آتے ہیں یا اسلام آباد سے آتے ہیں. تو آپ کا تو بالکل قریب ہے، 2 گھنٹے میں بندہ پہنچ جاتا ہے، تو آپ جو ہے وہ یہاں آ سکتے ہیں. یادداشت کا مسئلہ ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں. سورہ فلق ناس نسیان کا مسئلہ عموماً جادو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، شیطانی اثر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. سورہ فلق ناس، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. بہن کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو غلط عادت ہے اور ان کی ساس نے لڑائی جھگڑا بھی کافی رہتا ہے اور ساس نے ان کے گھر سے نکال دیا ہے. کوئی بھی شیطانی اثر کی وجہ سے معاملات ہوں یا ویسے کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کے لیے یہ پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے. سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ. جو آپ نے مسئلہ ذکر کیا ہے اس کا یہ علاج ہے، صبح شام 7 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، ہسبینڈ کو بھی اگر پلا سکتی ہیں تو پلائیں، ورنہ ساتھ میں استغفار اور لا حول ولا قوت الا باللہ شروع کر لیں، اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے. اولاد کا وظیفہ قاری صاحب 2 سے 3 دفعہ بتا چکے ہیں، آپ سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں. حفاظت والی پڑھائی کون سی ہے؟ جادو جنات سے بچنے کے لیے ہوتی ہے؟ جی، جادو جنات سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے پڑھائی ایک تو وہ ہے جو صبح شام کے اذکار میں ذکر کی گئی ہے، دوسری میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی. نہیں، حفاظت والی پڑھائی میں سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھیں تو آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل 7 مرتبہ صبح شام، سونے سے پہلے 3 مرتبہ اور ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم،
اور اس طرح کی کچھ دعائیں ہیں جو صبح شام کے اذکار میں موجود ہیں، یہ 3 مرتبہ یہ پڑھائی کرتے رہیں۔ اگر آپ پر جادو نہیں ہے تو کبھی آپ پر جادو نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ یہ پڑھائی صبح شام اور ہر نماز کے بعد جو آپ اگر کریں گے تو کبھی جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اولاد کے لیے کوئی دم کر کے دیتے ہیں؟ 8 سال سے ان کو اولاد کا مسئلہ ہے۔ جی، دم بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بہترین عمل دعا کا ہے۔ انبیاء نے جو ہمیں سکھایا ہے، جب ان کو ایسا کوئی مسئلہ تھا تو وہ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کر دی تھی، تو دعا کرتے ہیں۔ خواب میں فرض نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ دین پر استقامت دیں گے اور کامیابی دیں گے انشاءاللہ۔ یہ نشے کو کیسے دور کریں؟ ان کے ہسبینڈ کو نشے کا مسئلہ، نشہ کرتے ہیں۔ نشے کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کو پڑھائی دیں۔ میں پڑھائی بتا دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ، سورۃ والضحیٰ، سورۃ طارق 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ۔ یہ پانی پر اور میٹھی چیزوں پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے، یہ اس غلط عادت سے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا دماغ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ سوچتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور ڈرتے بھی ہیں اور کافی پریشان ہیں اس حوالے سے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو دماغ ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کبھی سوچ کچھ رہے ہوتے ہیں، خیالات کچھ آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کافی زیادہ شدید قسم کا خوف ہی رہتا ہے۔ ہاں، یہ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ صبح شام پڑھا کریں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھا کریں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح شام، اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ صبح شام۔ یہ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتری آ جائے گی، مضبوط ہو جائیں گے آپ ہر لحاظ سے انشاءاللہ۔ ان کی والدہ کی طبیعت کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی خراب ہو جاتی ہے، کسی نے بتایا ہے کہ کوئی عمل کر رہا ہے ان پر۔ دیکھیں، آپ جو جادو کے علاج کے لیے ہم نے پڑھائی بتائی ہے وہ کریں۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98، یہ 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ یہ پڑھائی کریں گے تو جادو نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ ساتھ میں رقیہ دم والدہ کو سنوائیں، انشاءاللہ اگر کوئی جادو جنات کا اثر ہوگا، پڑھائی ہوگی، جو بھی معاملہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اثر ختم کر دیں گے۔ میری یہ بھائی کا سوال ہے کہ جادو ان کی آنکھوں پر ہوا ہے، ان کو بہت سے مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، نماز کے دوران بھی، اور عجیب عجیب سے چہرے نظر آتے ہیں، کچھ ان کو ایڈوائس کریں، مشورہ دیں کہ وہ اس چیز کو کیسے دور کریں۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 67، 68، 69، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، یہ والی آیات 100 مرتبہ صبح شام پڑھیں۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 81 کا حصہ ہے، ان اللہ سیبتلہ، 100 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ 100 مرتبہ پڑھیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پی لیں، 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس ملا لیں، 1 ہفتہ کر لیں، کوئی مسئلہ بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اس شر سے دور کر دیں گے اور بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہسبینڈ کے ساتھ محبت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اذکار جو ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں، وہ کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اگر تو جادو جنات کی وجہ سے کوئی معاملات ہیں، دوری ہے یا کچھ اس طرح کا، انہوں نے پڑھائی لی ہے وہ نشے والی، اور جو ہسبینڈ کو غلط عادت ہے، اور ہاں وہ کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے، اس کی وجہ سے آپ کا علاج بھی ہو جائے گا اور معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو نیند بہت آتی ہے اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، شیطانی اثر ہو تو اس کی وجہ سے نیند کا آنا اور اس طرح کا معاملہ بن سکتا ہے، جاری رکھیں۔ میں تو کہتا ہوتا ہوں اکثر مریضوں کو جن کو اس طرح کا معاملہ بنتا ہے، رقیہ دم ریپیٹ پہ لگا دیں، اگر نیند آتی ہے تو وہ چلتا رہے تاکہ آپ کے جو شیطانی اثر ہے وہ ختم ہو جائے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، تو وہ اس طرح کی آخری جو اس کا حملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، سستی کا حلی ڈال دینا تاکہ آپ جو ہے وہ قرآن سے دور ہو جائیں۔ تو یہ کچھ دن ہوگا انشاءاللہ، پھر بہتر ہو جائے گا، لیکن آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ آپ سے رشتے والے کا جو پڑھائی لی ہوئی ہے، لڑکے والے آتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، جب ان کے گھر والے لڑکا دیکھنے جاتے ہیں تو
تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں آتا۔ آپ جو ہے وہ پڑھائی جاری رکھیں، ساتھ میں جو پڑھائی آپ کو رشتے کے لیے دی ہے، کوئی رکاوٹ کا معاملہ ہوگا تو انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے۔ باقی سورۃ توبہ کی آخری آیت یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے۔ استقامت کے ساتھ پڑھائی کرتے رہیں، اللہ بہتری والا معاملہ فرمائیں گے۔ خواب میں اپنے آپ کو خوبصورت، بنا داغ اور صحت مند دیکھنا۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے اور رزق سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ کہ ہم کسی پہ شک کر سکتے ہیں کہ وہ شخص ہم پہ جادو میں انوالو ہے، اور اسے کیسے کنفرم کیا جا سکتا ہے کیا وہ واقعی ہم پہ کر رہے ہیں؟ آپ جو ہے بجائے اس کے کہ شک کرنے سے اور اس کو ڈھونڈنے سے، روکنا کیسے یہ بھی بتائیں۔ ڈھونڈنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، شک کرنے سے، ڈھونڈنے سے کہ وہ جادو کرتا ہے یا نہیں، اس کی بجائے آپ اپنے جادو کے علاج کے لیے پڑھائی کریں اور حفاظتی پڑھائی کریں۔ حفاظتی پڑھائی کرنے کے بعد آپ کسی کو چیلنج بھی دے دیتے ہیں تو آپ پہ جادو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حفاظتی پڑھائی پڑھ لیتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو ہم 2-3 مرتبہ ابھی ذکر کر چکے ہیں، وہ کر لیتا ہے تو جادو جنات کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ میں دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 2 قل، یہ صبح شام کے اذکار کے ساتھ یہ پڑھائی پڑھیں، صبح شام 7 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ۔ یہ کرنے والے پر نہ جادو ہوتا ہے نہ جنات کا اثر ہوتا ہے، یہ آپ کریں، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ میری خالہ نے کسی کو پیسے دیے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، اب وہ واپس نہیں کر رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے کریں، اللہ اس کے دل کو نرم کرے اور بہتر ہو جائیں معاملات۔ حضرت میں عبادت کرنے کی کوشش کرتی ہوں مگر میں کر نہیں پاتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے۔ یہ عبادت کی سستی جو بھی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور بہتر ہو جائیں گے معاملات انشاءاللہ۔ یہ سارے بھائی سیشن کو ساتھ ساتھ شیئر بھی کرتے جائیں۔ جن بھائیوں کا سوال نظروں سے نہیں گزرا وہ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ شاہد بھائی، خالصہ بھائی، اکبر بھائی، آپ سوال دوبارہ کر دیں۔ دیکھیے ہفتے اتوار کو نمبر آن رہتا ہے، آپ ہفتے اتوار کو کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جلد ریگولر نمبر آن رہے گا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 بندش کے لیے پڑھنا کیسا ہے؟ علی اکبر بھائی کا سوال ہے۔ بھائی وہ آیات پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ میرے تجربے میں نہیں گزری، نہ میرے علم میں ہے اس حوالے سے، آیت نمبر 9 کے حوالے سے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہم وہ بتاتے ہیں، اس سے زیادہ بڑا عمل نہیں ہے، تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو ہم بتاتے ہیں ہاں وہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کیسی بھی بندش یا کچھ بھی معاملہ ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خواب میں اپنے آپ کو خوبصورت بنا داغ دینا، اس سوال کا جواب قاری صاحب دے چکے ہیں، اب تھوڑا سا پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ ایرن اختر بہن، آپ کل فون پر یہ سوال پوچھ لیں، یہاں پر یہ پوچھنا مناسب نہیں ہے، کل ہمارا نمبر آن رہے گا۔ ٹائم بتا دیں انہیں کس ٹائم کر لیں۔ صبح 9 سے 3 کے درمیان آپ کال کر سکتے ہیں، قاری صاحب 2 بجے تک مریض دیکھتے ہیں، 9 سے 2 بجے تک۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ساتھ میں ہر وقت درد رہتا ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ دیکھیں یہ طبیعت کا خراب رہنا یا اس طرح کا معاملہ یہ جادو جنات کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، ہر چیز جادو جنات کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ عموماً جو آپ علامات بتا رہی ہیں یہ معدے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ میڈیسن بھی یوز کر سکتے ہیں، اور پڑھائی کے لحاظ سے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ
اور سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 98 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ یہ پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتری آ جائے گی۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ سر پر ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ ایس زاہد بھائی، آپ سوال کی ذرا وضاحت کر دیں، آپ کی سوال کی سمجھ نہیں آئی۔ خواب کے اندر سورہ فلق ناس پڑھنا کیسا ہے، طبیعت بتا دیں۔ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جادو کے شر سے محفوظ کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ لاہور کس جگہ آئیں گے؟ لاہور ہم جو ہے وہ کسی جگہ پراپر نہیں بیٹھتے، وہاں پر ایک دو کام ہے اور کچھ مریضوں کے ساتھ ملاقات ہے، تو پراپر نہیں کسی جگہ بیٹھتے۔ پریشیس سونا بہن، آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ حفیظ بلوچ بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیوی کو جنات کا مسئلہ ہے، 2 جن ہیں جو دیکھتی بھی ہیں اور ان کو قابو وغیرہ کر لیتے ہیں، تو سارا دن اسی وہ درد میں، جسم درد اور یہ والے سارے معاملات رہتے ہیں۔ یہ میں پڑھائی بتا رہا ہوں، وہ کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے محفوظ رہیں گی۔ صبح شام کر لیا کریں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المؤمنون کی 97 98 نمبر آیت 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے اور محفوظ بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ جادو جنات کا اثر نہیں ہوگا، اور اگر وہ کوشش کریں گے تو ان پر غالب نہیں آ سکیں گے۔ یاسمین اختر بہن، آپ کے سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، آپ جو مسنگ ڈاکومنٹ والا تھا، آپ تھوڑا سا سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ یہ کالے سانپ کو بھاگتے ہوئے دیکھنا، اللہ تعالیٰ جادو جنات یا حسد کے شر سے محفوظ کر لیں گے، حاسدین کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ قاری صاحب سے ملنے کے لیے قاری صاحب کے ایڈریس پر آنا پڑے گا، جامعہ محمدیہ دارالاسلام جو چیچا وطنی میں ہے۔ ایڈریس جو اور لوکیشن ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ ہمارا جو کنٹیکٹ نمبر ہے وہ ہماری ہر ویڈیو میں موجود ہے، فیس بک پر بھی جو ہماری ویڈیو لگی ہوئی ہیں ان میں آپ کو دونوں نمبر ہمارے مل جائیں گے، اور ہمارے فیس بک پیج کے اباؤٹ میں بھی نمبر مل جائے گا۔ قاری صاحب سے لاہور میں نہیں ملا جا سکتا، چیچا وطنی آنا ہوگا۔ باقی کسی کا سوال رہ گیا دیکھ لیں، کسی کا سوال رہ گیا تو وہ ریپیٹ کر لیں۔ باقی کوشش کی ہے سب کے سوالات کے جوابات دے دیے گئے ہیں۔ 1000 سے اوپر سوال آتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگوں کے سوال رہ جاتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں، پچھلی بار بھی لائیو سیشن میں تقریباً 1500 سوالات 1500 کمنٹس تھے، تو کوشش کرتے ہیں باقی جن کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے ان کے لیے میں ریڈ کرتا ہوں، اور ان کے علاج کے لیے جو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، جو بھی اسلام کہتے ہیں، وہ سب میرے سامنے سے گزرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا اور پڑھائی اور جو ہے ان کے لیے کی جاتی ہے، دعا بھی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے معاملات آسان کرے، جن کی کوئی بھی پریشانی تکلیف بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے، اور خوشیاں اور خوشحالیاں عطا کرے، پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرے، جو بھی مشکلات مشکل وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے اور خوشیاں خوشحالیاں عطا کرے، دنیا و آخرت کی خیر و برکت عطا کرے انشاءاللہ۔ سب کے لیے میری دعائیں ہیں، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔